بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیوز فاطمہ میں ویلکم۔ ویورز، کہتے ہیں کہ کسی بھی فیملی کی جو پہلی اولاد ہوتی ہے اس کی جو خوشی ہوتی ہے نا، وہ دوسری یا تیسری اولاد سے کبھی بھی کمپیریزن نہیں کر سکتی۔ ہاں، وہ بھی اولاد ہوتی ہے، محبت ان سے بھی ہوتی ہے، لیکن پہلی بیٹی ہو یا پھر بیٹا ہو، اس کی جو خوشی ہے، اس کا سکون ہے، اور اس کے لیے جو انسان ارینجمنٹ کرتا ہے پہلے سے، وہ دوسری تیسری اولاد میں نہیں کرتا۔ جی فرینڈ، یہاں پہ میں بات کر رہی ہوں جو معطر کے ہاں جو بھتیجا ہوا ہے اس کا تمام ولاگ دیکھ کے نو ڈاؤٹ ایک ان کو پہلے تو میں مبارکباد دیتی ہوں کہ وہ پھپھو بن گئی فرسٹ ٹائم، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس پوری ویڈیو میں اپنی فیملی ویلیو آف شو کی ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب سے یہ تمام اس کی پریگننسی کا ایشو چل رہا تھا تو اس وقت سے ہی مجھے کچھ اندازہ تھا کہ کس طریقے سے معطر جا رہی ہے شاپنگ کرنے۔ شروع میں معطر نے کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن کبھی کبھی وہ بہت چھوٹے بچوں کے کپڑے دیکھتی تھی جو کہ انفینٹس ہوتے تھے۔ شروع میں لگا کہ شاید معطر کچھ ایکسپیکٹ کر رہی ہے، مگر بعد میں سمجھ چکی تھی کہ یہاں پہ معطر کے بھائی کے ہاں کچھ ایسا چکر چل رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب ان کی معطر کی ساس جو ہیں وہ گئیں ملنے کے لیے، اور وہاں پہ انہوں نے وہ تمام جو سیکرٹ تھے جو معطر نے کلیئر نہیں کیے تھے وہ انہوں نے کھول دیے، اور انہوں نے کہا کہ اس کو بولو یہ نیچے اوپر زیادہ نہ جائے۔ تو یہاں پر جو معطر کی اماں ہے وہ بھی تھوڑی سی امبیرس ہو گئی تھی کہ ہاں یار یہ کیا ہو گیا، ہم ایک چیز کو نہیں ریویل کرنا چاہ رہے تھے۔ اور اس کا ریزن بھی میں بتاؤں کہ جب فرسٹ ٹائم کوئی بھی چیز ہونے لگتی ہے اچھی تو لوگ اس کو تھوڑا سا ہائڈ کرتے ہیں، نظر بد سے سب بچتے ہیں۔ نظر بد ایک سچ ہے بہت بڑا، اسلام میں بھی ہے یہ چیز، سب کو پتہ ہے۔ لیکن بات یہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ خود اس چیز کو ریویل نہیں کر رہا تو آپ کو اپنی ویڈیو میں اس راز کو بولنا بھی نہیں چاہیے، تھوڑا سوچنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہماری پرائیویسی ہے اسی طریقے سے ان کی بھی پرائیویسی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ امبر کی جو پریگننسی تھی وہ کافی حد تک انہوں نے چھپا کے رکھی تھی، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ ظاہر ہے امبر ولاگ بناتی تھی تو وہ چیز ہائڈ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ لڑکی جو ہے یہ ولاگر نہیں ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں تمام چیزیں ہو چکی ہیں کلیئر کہ معطر نے اپنی بھابھی کے ساتھ جو رویہ رکھا ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے کہ جو رویہ اس کی نندوں نے اس کے ساتھ رکھا۔ دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ سانپ کا ڈسا چھاچھ بھی دیکھ دیکھ کے پیتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ ایسی مثال ہے وہ، اگر غلط ہو تو سوری۔ تو یہاں پر اس بیچاری کو جتنی تکلیفیں ہوئی ہیں اپنے سسرال سے، سم ٹائمز ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے مجھے ایسا ملا ہے نا، میرے ساتھ برا ہوا ہے تو میں بھی برا کروں گا، لیکن نہیں، یہاں پہ معطر اور اس کی امی نے اتنا پازیٹیو رول دکھایا ہے شروع سے ہی۔ آپ یہ دیکھیں، ان کی جو بہو آئی تھی وہ سب سے پہلی بہو ہے، معطر کی بھابھی ہے، تو وہاں پہ نوٹ یہ کیا گیا کہ وہ بالکل پرنسس کی طرح رہتی تھی، اور زیادہ تر ہمیں بیٹھی بھی دکھتی رہتی تھی کچن میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی اس نے بریانی بنائی ہو یا بڑے بڑے پراٹھے بنائے ہوں۔ ہاں، کبھی کبھی دکھایا گیا کہ اس کا ہاتھ آتا ہے اور وہ کبھی گھی ڈال دیتی تھی یا کبھی کوئی روٹی رکھنے آ جاتی تھی، لیکن کوئی ہیوی اس نے کام نہیں کیا۔ اور یہ میں سوچتی تھی یار یہ کیسی بہو ہے جو کہ اپنے ساس پہ سارا کام ڈالا ہوا ہے، یہ بالکل بھی نہیں کر رہی۔ اب پتہ چل چکا ہے کہ اس کا ریزن یہی تھا کہ گڈ نیوز بہت جلدی جو ہے اس کے دامن میں آ چکی تھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جتنی تکلیفیں معطر نے اٹھائی ہیں اپنے سسرال میں، اس نے اتنی ہی خوشی اپنی بھابھی کو دی۔ کوئی فائنینشلی طرح کوئی اور برڈن انہوں نے لڑکی والوں پہ نہیں ڈالا، یعنی کہ مٹھائی جو ہے وہ بھی تمام چیزیں یہ لے کے گئے۔ ہاسپٹل میں کیا دکھایا گیا کہ سب سے پہلے معطر لوگ گئے، معطر، اس کی اماں، اس کا بھائی، اس کی بہنیں، اس کی خالہ، اس کے لوگ تو بہت دیر میں آئے ہیں۔ لڑکی کے گھر والے، ان کے اپنے سسرال والے سب آ چکے تھے، یعنی کہ معطر کی اپنی آنی یعنی کہ جو اس کی خالہ ہیں وہ بھی آ چکی تھی، معطر کے ماموں آ چکے تھے۔ تو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ ان کی امی کے اپنے بہن بھائیوں سے کتنے اچھے ریلیشن ہیں، پھر دیکھ رہا ہے کہ ان کی اپنی فیملی میں کتنا اچھی یونٹی ہے۔ یہ جو شبانہ ہاؤس ہے یہاں پہ پیسے کی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دکھتا ہے کہ ہاں بھائی اسٹیبل لوگ ہیں، معطر سے کافی بہتر ہیں، لیکن ان کے آپس میں بہت ہی زیادہ
کہتے ہیں نا اندر ہی اندر بنتی نہیں ہے، اندر ہی اندر طنزوں کی بہار ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جو چھوٹا داماد ہے ان سے ان کی سٹارٹنگ سے نہیں بنی، اور اب اگر عنبر وہاں رہنے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ صرف اس لیے کرے کہ اس کے پاس آپشن نہیں ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا گھر ہے، اس کو نبھانا ہے ہر طرح سے۔ پھر دوسری بات یہ کہ معطر نے نہ آج تک اپنے سسرال کی کوئی برائی کی۔ میں یہ حیران ہوں یار، اگر برداشت دیکھی جائے تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی عنبر کے ساتھ ایسا ہوا اور عنبر جو ہے وہ کس طریقے سے رہ رہی ہے، ان کی اماں کی جو باتیں تھی شروع میں، لیکن عنبر نے تو بہت صحیح کا گندہ کیا تھا اپنے ہسبینڈ کو۔ عنبر تو کیا نہیں کہتی تھی، لیکن اتنا سا، جب کہ کوئی اتنا برڈن نہیں تھا عنبر پہ، کوئی بڑی فیملی نہیں تھی، ساس سسر ساتھ نہیں تھے۔ اب دیکھیں اپنے بچے کو تو انسان خود ہی پالے گا نا، اس کے مساج کرنا، اس کا کھانا، اس کی پوٹی، اس کو شاور دینا، اس کو سلانا، اس کے کپڑے واش کرنا، کون عورت چاہے گی کہ وہ یہ کام نینی کے ہاتھ میں دے دے، جن کا ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے ہاتھوں میں کون سے جرمز لگے ہوئے ہیں۔ بچے کی بوٹل واش کرنا، بچے کے جو چھوٹے چھوٹے کھانے کے باؤلس ہوتے ہیں ان کو دھونا، ان میں کھانا بنانا، یہ تمام چیزیں کون بناتا ہے؟ ماں ہی کرے گی، یا پھپھو یا خالہ یا نانی یا دادی۔ لیکن یہ کام آپ کسی غیر عورت کے ہاتھ میں پیسے دے کے نہیں کر سکتے، ہر کام پیسے دے کے نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کام کو بھی عنبر نے بہت اچھالا تھا۔ پھر یہاں پہ وہ بولتی تھی بھائی میں کپڑے دھو رہی ہوں۔ کپڑے دھونے کا سوال یہ ہے کہ آپ کی اپنی بھابھی جو ہے نارمل واشنگ مشین میں سردیوں میں کپڑے دھوتی تھی، میں نے آج تک اس کو نہیں دیکھا کہ اس نے الیکٹرک کی مشین میں کپڑے دھوئے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ تھوڑے تھوڑے کپڑے دھو رہی ہیں بالکل اپنے گھر کے اندر، اور الیکٹرک کی مشین میں تو اتنا جو ہے، الیکٹرانک مشین جو ہے، آٹومیٹک مشین میں اتنے اچھے کپڑے دھل جاتے ہیں کہ وہ بہت جلدی سوکھ جاتے ہیں، کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا اس میں، نہ ہی کپڑے گھیلے ہوتے ہیں آپ کے، جبکہ نارمل طریقے سے جو کپڑے معطر دھوتی تھی اس کے پورے کپڑے گھیلے ہو جاتے تھے۔ یہاں پہ کیا ہوا جناب، تھوڑے دن کے لیے، بلکہ ایک دن کے لیے بہو جو ہے معطر ہے وہ اپنے بھائی کے گھر جاتی ہے، یعنی کہ ہاسپٹل جاتی ہے، وہاں سے زیادہ تر تو یہ وہیں گئی ہے۔ تو ان کی ساس نے شور مچا دیا کہ میں بہت تھک گئی، آج میں نے بہت کام کیا ہے، میں صبح سے نہیں بیٹھی اور اب جو ہے میری ہڈیوں نے جواب دے دیا ہے۔ تو دیکھیں اگر آپ یہاں پہ یہ کہتی ہے کہ میں نے بہت کام کیا ہے، میں بہت تھک گئی، تو یہاں پہ اگر ایک لفظ یہ کہہ دیا جاتا کہ معطر جو ہے وہ میری بہت ہیلپ کرتی ہے، اور معطر جب ہوتی ہے تو میں نہیں تھکتی، لیکن آج میں اکیلی تھی، میری جو ہے بہو میرے ساتھ نہیں تھی، تو اس لیے میں تھک چکی ہوں، تو یہاں پہ کیا ہوتا، یہاں پہ عزت گھٹتی نہیں، یہاں پہ لوگ بولتے ہیں کہ ہاں یار حق بات اس عورت نے بولی ہے۔ مگر میں نے دیکھا ہے کہ امی اور ان کی دونوں بیٹیاں کبھی بھی اپنی بھابھی کی ذرا بھی تعریف نہیں کرتی۔ اب جب ہاسپٹل بریانی لے کے جایا جا رہا ہے تو بہتر یہ تھا کہ جب آپ جا رہی ہو تو آپ اس وقت ان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کیا ہے، ان کا بچہ جو ہوا ہے، تو سب سے پہلے ضروری تھا کہ اس بچے کے لیے کوئی نہ کوئی اچھا سا جوڑا، بچوں کے جو ابھی تو انفینٹ ہی ہے وہ، اس کے لیے کچھ کپڑے لے جائے جاتے جو کہ ان کے کام آتے۔ پھر ہاسپٹل میں بیٹھ کے کون بریانی کھاتا ہے، جب اس طریقے کا کیس ہوتا ہے وہاں بیٹھ کے، کہیں نہ کہیں گندگی ہے، ناپاک جگہ ہوتی ہے، کبھی بھی دل نہیں چاہتا کہ وہاں بیٹھ کے پلیٹ میں بندہ بریانی کھائے۔ ہاں کھا سکتے ہیں وہ چیزیں جو کہ بیکری کی ہوتی ہیں، جو کہ بالکل ڈرائی آئٹم ہوتے ہیں، جو کہ اپنے ہی لفافے میں ہوتے ہیں، لائک چکن سموسا ہو گیا، چکن پیٹیز ہو گئی ہے، سینڈوچز ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، پیزا ہو گئے ہیں جو بیکری پہ ملتے ہیں، تو وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بالکل ڈرائی ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر اگر ان کی بہو کے لیے کوئی یخنی بنا کے دی جاتی تو وہ زیادہ اچھا رہتا ہے، سب وہ کام آتی چیز۔ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جتنا ان لوگوں نے کیا، معطر اور اس کی ساس، اس کے بھائی کا جتنا کوآپریشن اپنی بیوی کے ساتھ ہے، اپنی بہو کے ساتھ ہے، اتنا ہم نے شبانہ ہاؤس میں نہیں دیکھا۔ آپ یہ دیکھیں اس بہو نے تو کوئی اتنا کام بھی نہیں کیا، یہ تو آتے ہی پریگننٹ ہو گئی تھی، چلو ماشاءاللہ، اور اس کے یہاں بیٹا ہو گیا اور اب یہ بچے میں لگی رہے گی، لیکن ایک دفعہ معطر نے یا ان کی اماں نے ذرا شکایت نہیں کی۔ وہ بیچاری تو اپنے پورے گھر کو دیکھتی ہیں، جبکہ ان کی چھوٹی بیٹی بھی جاب کرتی ہے، معطر اپنے گھر میں رہتی ہے ہسبینڈ کے گھر میں، تو وہ ماں تو بالکل اکیلی گھر کو چلا رہی ہے، لیکن اس نے آج تک اپنی بہو کے خلاف کوئی بات نہیں بولی، ٹھیک ہے، نہ ہی کوئی اس نے خاموش طنز مارا، نہ ہی اس نے کہا کہ بیٹا میں بہت تھک جاتی ہوں۔ ہاں ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ جب اس کے کسی بھی بھائی کی شادی نہیں ہوئی تھی تو معطر اپنی امی کے یہاں ملنے گئی، اور بہت کم عرصے، بہت کم ٹائم کے لیے گئی، اور پورا کام اپنے ان لاس کا کر کے گئی، کچن چمکا کے گئی، جبکہ معطر کی کچن میں کام پھیلا ہوا تھا اور اس کی اماں بیچاری
تھوڑا تھوڑا کچن میں کام کر رہی تھی تو ان کے منہ سے نکل گیا بیٹا تھوڑا کام یہاں بھی کر دے، جبکہ وہ عورت ایسی نہیں ہے، بڑی ڈیسنٹ ہے بیچاری وہ، لیکن کہتے ہیں نا کہ اس ایج میں اکیلی وہ کام کر رہی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جب آپ اپنی بیٹیوں کو ہر وقت اپنے گھر میں بلا کے رکھتے ہیں تو اتنا رائٹ بھی ہونا چاہیے کہ کسی اور کی بیٹی کو بھی اس کی ماں کے گھر بھیج دیا جائے کہ بیٹا جاؤ تم بھی اپنا تھوڑا دکھ سکھ بانٹو، لیکن یہاں پر اس کو کچن سے کبھی بھی آف نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جب چھوٹی بیٹی کو بلایا گیا کہ بھائی میں نے کہا آ جاؤ، تو اس نے کہا میں نہیں آ رہی، مجھے سویٹرز کے کام کرنے، ونٹر کے کپڑے نکالنے، یار کچھ تمیز ہوتی ہے، کوئی ایڈیکیٹس ہوتے ہیں۔ وہ صرف آپ کی بھابھی نہیں ہے بلکہ اب دونوں بھابیاں جو ہیں اس گھر سے آپ کی آ رہی ہیں، تو آپ کا رشتہ تو مضبوط ہو گیا ہے، چاہے پسند ہو یا نا پسند ہو۔ ایون کہ ان کی ماں کافی سمجھدار رہی ہے، اس نے یہ سوچا کہ جس طریقے سے معطر میری خدمتیں کرتی ہے، آنے والی بہو جو ہے وہ ہاتھوں سے نکل جائے گی، کیونکہ وہ نارمل فیملی کی ہوگی۔ اگر یہ بہت امیر گھر میں جاتی تو وہ بہو گڑیا کو تو کبھی بھی گھر میں آ کے بوٹیاں توڑنے نہیں دیتی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی بچت کی وجہ سے ہی منتہا سے منگنی کی ہے اپنے بیٹے کی، مگر یہاں پر دونوں بہنوں کی اکڑ اتنی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب بہت ہی پریشر ہوگا تو شاید ان کی کوئی بیٹی نظر آ جائے ویڈیو بناتی ہوئی کہ بھائی ہم معطر کی بھابھی کے یہاں گئے ہیں ہاسپٹل، یا مے بی پاسبل وہ صرف گھر میں ہی جائیں، کیونکہ گڑیا کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ گڑیا یہ سوچے گی ہاسپٹل میں تو کچھ کھانے کو ملے گا نہیں، اور اس کو عادت ہے مفتہ توڑنے کی، اور جب میں گھر میں جاؤں گی تو معطر اپنی رسپیکٹ کے لیے، اور معطر وہ ہے جو بچھی جاتی ہے اپنی نندوں کے آگے، تو وہ تو ڈیفینیٹلی کھانے پینے کا ارینجمنٹ کرے گی، کیونکہ پہلا بیبی ہے اور کسی بھی انفینٹ کو یا نیو بورن کو دیکھنے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو سلامی میں دینا پڑتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب آپ پیسے دیں گے تو اس کو بدلے میں اگر آپ کھانا کھا لیں گے تو وہ پوری ہو جائے گی وصولی۔ تو یہ سوچ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ سوچ جو ہے گڑیا کی ہے، کیونکہ کام سے بچنا وہ چاہتی ہیں، کھانا وہ نہیں بنانا چاہتی، زیادہ سے زیادہ آرام چاہتی ہیں، اور اپنی ماں پر ہی آرڈر لگاتی ہیں کہ آلو گوشت نہیں، مجھے تو کھانی ہے بریانی۔ تو یہاں پہ فرق یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر اپنی بچوں کی تربیت اچھی کی جائے، اس میں چاہے بیٹے ہوں چاہے بیٹی ہوں، اسپیسیفکلی میں یہاں پہ لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں ابھی، تو وہ تربیت ایز اے بہو بھی نظر آتی ہے اور ایز اے بیٹی بھی نظر آتی ہے۔ لیکن اگر تربیت خراب کی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ سوچیں ہم دوسرے گھر میں آرام کریں، دوسرے گھر میں ہم پہ کوئی کام نہ ہو، وہ اپنے گھر میں بھی زحمت ہی دیتی ہے، اپنے گھر میں بھی وہ ماؤں پہ آرڈر چلاتی ہے، اور اس آرڈر کو ہم اولاد کی محبت نہیں کہہ سکتے، اس آرڈر کو ہم اولاد کی مطلبی اور اولاد کا جو ہے نا سستی پنا، ہم اس کو ڈیفینیٹلی کہہ سکتے ہیں۔ تو ویورس یہاں پہ ویڈیو ہو گئی اینڈ، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو بیل آئیکن پہ کلک کر دیجیے گا۔ آئی ول سائن ان نیکسٹ بلاگ، ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے۔